بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشراق کی نماز کا طریقہ، اشراق کی نماز کی فضیلت، اشراق کی نماز کا وقت اور وظیفہ ہم آج اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے اشراق کی نماز کے طریقہ کار کی طرف آتے ہیں۔ تو اشراق کی نماز سورج نکلنے سے کم از کم 10 منٹ بعد پڑھی جاتی ہے۔ کم سے کم 2 رکعت ہیں، جیسے نماز عام ادا کی جاتی ہے، اشراق کی نماز کا بھی وہی طریقہ کار ہے۔ دل میں نفل نماز کی نیت ہو، اشراق کا لفظ کہنا ضروری نہیں ہے۔ اگر اشراق کے وقت کے نفل کی نیت کی تو وہ درست ہوتا ہے۔ سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ بعد پڑھی جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بعض علماء احتیاطاً سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ پڑھنے کو کہتے ہیں، اور اس کا روایت میں یہ ہے کہ جس میں سورج طلوع ہو جانے کے بعد یا 1-2 نیزے بلند ہونے کا ذکر ہے، اور سورج طلوع ہو کر تقریباً 10 منٹ میں 1 نیزہ بلند ہو جاتا ہے اور 20 منٹ میں 2 نیزے کی مقدار۔ لہٰذا جن افراد نے 10 منٹ کی مقدار لکھی ہے وہ کم از کم وقت ہے، اور جس نے 20 منٹ کہا ہے انہوں نے 2 نیزے کی مقدار لے کر احتیاط والا کھول لیا ہے۔ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اور پھر اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکلنے کے بعد، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اور اس کا کامل حج اور عمرے جتنا ثواب ملے گا۔ اشراق کی نماز کا طریقہ کار ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اشراق کی نماز کی فضیلت کے بارے میں۔ جو نماز اشراق ایک نفلی نماز ہے جو طلوع آفتاب کے بعد اس وقت پڑھی جاتی ہے جب آفتاب ذرا بلند ہو جائے اور سورج میں اتنی تیزی ہو جائے کہ نظر جمانا مشکل ہو۔ اس کی مقدار ہر مقام اور ہر موسم میں مختلف ہوتی رہتی ہے۔ اس کا اندازہ بعض حضرات نے سورج نکلنے کے بعد 15 سے 20 منٹ تک لگایا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مقام اور موسم کا اعتبار ہوگا، اور اشراق کا وقت نصف النہار تک رہتا ہے۔ نصف النہار کی تعیین کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ صبح صادق کتنے بجے ہوتی ہے اور سورج کتنے بجے غروب ہوتا ہے۔ اس کے درمیان کی گھنٹوں کا حساب کر کے ان کا آدھا لے لیا جائے۔ نماز اشراق کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 4 رکعتیں ہیں۔ احادیث میں اس نماز کے بے حد فضائل وارد ہوتے ہیں۔ اشراق میں افضل یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر انسان اسی جگہ بیٹھ کر ذکر کرتا رہتا ہے اور طلوع آفتاب کے بعد اشراق پڑھ کر اٹھے۔ حدیث میں اس کا ثواب حج اور عمرے کے برابر بتایا گیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے ایسا نہ کر سکے تو گھر آ کر یا دوسرا کام کر کے بھی اشراق کی رکعتیں پڑھ سکتا ہے۔ اشراق کی نماز کا طریقہ کار، اشراق کی نماز کی فضیلت اور اشراق کا وقت ہم نے آپ کو بتایا ہے، اور اشراق کا وظیفہ کوئی بھی نہیں ہے جو میں آپ کو بتاتی، کیونکہ اشراق کی نماز کے بعد کا کوئی وظیفہ ہی نہیں ہے۔ اشراق کی نماز ہے جس سے کے بعد انسان دعا کر کے اپنے لیے کوئی بھی دعا اللہ سے مانگ سکتا ہے۔ نماز اشراق یا چاشت سنت مؤکدہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نماز پڑھنا حضرت عائشہ کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاشت کی نماز 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور پھر جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو آپ اس سے زیادہ بھی ادا کر سکتے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دلاتے تھے، جیسا کہ ذیل حدیث میں بھی اس کا بیان ہوا ہے۔ تو چاشت کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ نماز پڑھی ہے اور صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دلائی ہے۔ نماز عشاء کی فضیلت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ چند ایسی چیزیں بتائی ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں کہ ابو ذر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے، چنانچہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور اس سے اشراق کی 2 رکعتیں کافی ہو جاتی ہیں۔ یعنی 2 رکعت نماز اشراق پڑھنا بھی اس کے لیے کافی ہے کہ انسان اس کے لیے صدقہ دیتا ہے۔ اس نماز کو پڑھنے سے انسان کو ایک حج اور عمرے جتنا ثواب ملتا ہے، اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے۔ تو بس آج کی ویڈیو اتنی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔